ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور۔ کہتے ہیں مغلوں نے ہندوستان کو 3 نایاب اپہار دیے، پہلا تاج محل، دوسرا اردو زبان اور تیسرا مرزا غالب۔ غالب کا مطلب حاضر جواب، غالب کا مطلب چھا جانا، غالب کا مطلب بہترین۔ ایسا مانتے ہیں کہ غالب پر آ کر اردو مکمل ہوتی ہے۔ مرزا اسد اللہ بیگ خان عرف غالب پیدا تو آگرہ میں ہوئے، پرنتو کشوراوستھا میں ہی اسد اللہ کے سسر مرزا الہی بخش خان اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح پڑھوا کر انہیں دلی لے آئے۔ شاہجہان آباد کا بلی ماران مرزا اسد کا ٹھکانہ بنا اور وہ تاعمر وہیں رہے۔ اس زمانے میں شاعر وہی بڑا ہوتا تھا جس کی پہنچ بادشاہ سلامت تک ہوتی تھی اور وہ شاہی دربار کے مشاعرے میں شرکت کرتا ہو۔ شروعاتی دور میں مرزا غالب نے بھی درباری شاعر بننے کی کوشش کیا، پرنتو ناکام رہے۔ بہت جلد انہیں احساس ہو گیا لمبے سمے تک وہی شاعر زندہ رہتا ہے جو عوام کے دلوں پر راج کرے۔ حالانکہ اپنے دور کے بڑے شاعروں میر تقی میر اور استاد شیخ ابراہیم جوق کے سائے سے نکل کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اس کے لیے انہیں لمبا سنگھرش کرنا پڑا۔ وجہ ان کے لیے کامیابی سے بڑا اپنا آتم سمان تھا۔ اس دور کے ایک مقبول شاعر غالب کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کم وقت سر سے پاؤں تک دل ہی دل ہے۔ خود مرزا اپنے بارے میں کہتے ہیں، ہوگا کوئی ایسا جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو بہت اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ مشہور شاعر اور ادیب جاوید اختر کا ماننا ہے مرزا غالب بھارتی اپ مہادویپ کے آدھنک مسلمان تھے۔ وہ کہتے ہیں، آدھنک کون ہے؟ جو سوال پوچھتا ہے، اس سے، ویوستھا سے، نظام سے، اس پر سوال کھڑا کرے، سماج کے ہر مدعے پر اپنی رائے رکھتا ہو۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر بات پر کہنا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ وچاردھارا کا پربھاؤ غالب پر اتنا گہرا تھا کہ وہ خدا پر کٹاکش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ویسے ہی رومانی شاعری بھی ان کی مشہور ہوئی۔ ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے جو منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اس دور میں غالب کے حاضر جواب کے سبھی قائل تھے۔ انہیں آم بہت پسند تھا، کھٹیا پر بیٹھ کر آم کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گدھا وہاں سے گزرا، انہوں نے گدھے کو آم کھانے کو دیا پر وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ دوستوں نے مرزا سے کہا، اما میاں، گدھے بھی تمہارا آم نہیں کھاتے۔ مرزا نے فوراً جواب دیا، گدھا ہے جو آم نہیں کھاتا۔ سبھی زور سے ہنسنے لگے۔ 1857 عیسوی کے غدر کو غالب کو خود جھیلنا پڑا۔ انگریزوں نے طاقت کے بل پر باغیوں کو کچل دیا۔ ہزاروں لوگوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دیش نکالا دے کر رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کے دونوں بیٹوں کو کشمیری گیٹ پر پھانسی دے دی گئی۔ انگریزوں نے جب لال قلعے پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تب باغیوں کی پہچان شروع کی گئی۔ اسی دور کا ایک قصہ مشہور شاعر گلزار صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب لال قلعے میں غالب کی پیشی ہوئی تو کمپنی بہادر نے ان سے پوچھا، تم مسلمان ہو؟ مرزا غالب نے جواب دیا، حضور آدھا مسلمان ہوں۔ کمپنی بہادر بولا، آدھا مسلمان کیا مطلب ہے؟ مرزا غالب نے کہا، حضور شراب پیتا ہوں پر سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ انگریز ہنس پڑا اور بولا، تم گھر جاؤ، تم باغی نہیں ہو سکتے۔ 15 فروری 1869 عیسوی کو غالب کا انتقال ہو گیا۔ انہیں خاندانی لوہارو کے قبرستان میں دفنایا گیا جو آج کے نظام الدین میں استھت ہے۔ بعد میں بلی ماران کے رہائش کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے انتقال کے 100 سال کے بعد 1970 میں اندرا گاندھی کے پریاس سے ایوان غالب کی استھاپنا ہوئی جہاں غالب پر ریسرچ ہوتا ہے۔ انت میں بس اتنا کہ جو استھان کبیر داس، رحیم اور تلسی داس کا ہندی کویتا میں ہے، وہی استھان مرزا غالب کا اردو شاعری میں ہے۔ غالب ہماری تہذیب اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔
غالب یعنی کہ ہندوستانی سنسکرتی کا مکمل ویکتتو۔